بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس موجودہ صورتحال میں ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے، اور خاص طور پہ عام شہری غریب لوگ۔ ایک تو ان کا جو ہے وہ بھوک سے کیسے انہوں نے اپنا جو ہے گزر بسر کرنا ہے، اس وجہ سے ان کی وہ پریشان حال میں ہے، اور دوسرا وہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک خوشحال پاکستان میں داخل ہونا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری آئندہ نسلیں ایک خوشحال پاکستان دیکھیں، تو ہمیں یہ 4 چیزیں کرنی ہوں گی جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ 4 چیزیں کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یا یہ 4 چیزیں کیے بغیر پاکستان میں خوشحالی، ترقی، عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحال ملک بنے، ایسا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں آپ لوگ، یہ 4 چیزیں کرنی ہی پڑیں گی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو ہم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے یا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا؟ وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، جس طرح سے رجیم چینج کیا گیا، جس طرح سے ایک حکومت کو گرا کر دوسری حکومت لائی گئی، اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، اس کے پیچھے کون لوگ شامل تھے، اس کی تحقیقات کیے بغیر اور پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جو بھی اس حکومت کو گرانے میں کلپریٹ ہیں یا جس نے بھی حکومت گرائی، ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے، ان کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو یہ حکومت پی ڈی ایم کی جو بھی جماعتیں جنہوں نے مل کر گرائی ہے، اگر تو انہوں نے سیاسی طور پہ صرف یہ گرائی ہے، تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا۔ اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ عوام کو اب اعتماد نہیں رہا۔ پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ سوالات ہر پاکستانی کے ذہن میں رہیں گے۔ پہلی چیز کہ رجیم چینج جو ہوا ہے، جو حکومت تبدیل کی گئی ہے، اس حکومت تبدیلی کے پیچھے کیا چیزیں تھیں، کیا محرکات تھے؟ ایک چیز یہ ہے کہ اس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، جنرل باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، جو کہ ہمارے آرمی چیف رہے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ تو اربوں روپے کی کرپشن اگر کی ہے تو اب ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ ہمارا آرمی چیف اور اس نے اتنی بڑی کرپشن کی، اب کیا اس ایشو کو سالو کیے بغیر ہم ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا ایسے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے پاکستان آگے ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، میری بات یاد رکھیے گا جی۔ اگر تو باجوہ صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، ان کے اوپر صرف الزامات ہیں، تو یہ سامنے آنے چاہیے، پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے، تاکہ وہ بری ذمہ ہوں۔ ایک ادارہ بھی سرخرو ہو، ادارے کا یہ حق بنتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور پوری جو ہے وہ رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے رکھے اور عوام کو اپنے اعتماد میں لے۔ اگر تو انہوں نے کرپشن کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورت میں اس ادارے کی بقا اور وقار اور پاکستان کا وقار جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جس نے کوئی غلط چیزیں کی ہوتی ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، تو کبھی بھی جو ہے وہ نہ ادارہ سرخرو ہوگا اور نہ پاکستان سرخرو ہوگا اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز سب سے جو اہم ہے، ارشد شریف کا جو ناحق قتل کیا گیا، ان کو جو شہید کر دیا گیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ ایف آئی آر کن لوگوں کے خلاف کٹی ہے؟ پوری عوام پاکستانی قوم کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں۔ اس کی جو والدہ ہے ارشد شریف کی جو وائف ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ کس حالت میں ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر ظلم اور زیادتیاں ہر دوسرے شخص کے ساتھ
ہوتی آ رہی ہیں، لیکن یہ کیس بہت ہی اہم ہے. اس کی ایک ریزن ہے کہ اس کو حل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک ادارے کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ادارے کو سرخرو ہونے کے لیے اس کی تحقیقات کرنی ہوں گی. جس نے بھی ناحق جو ہے وہ خون بہایا ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہوگا. یہ باتیں ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں. ہر پاکستانی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اگر وہ سر عام نہیں کر رہا تو وہ چھپ کے کر رہا ہے. اس طرح نفرتیں پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. ان مسائل کو حل کیے بغیر پاکستان کی ترقی، خوشحالی ناممکن ہے. ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں. یہ تیسری چیز ہے کہ ارشد شریف شہید کو جو ناحق ان کو جو خون بہایا گیا ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں، اور جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کا کٹہرے میں لانا، ان کو سزا دلوانا بہت ضروری ہے. اور چوتھی چیز اور آخری، آئندہ کے جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف انتخابات ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہیں. آئندہ کی انتخابات اگر پہلے کی طرح، جس طرح پہلے انتخابات ہوتے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اگر یہ بھی انتخابات ایسے ہی ہوئے اور اگر یہ انتخابات وقت پہ نہ ہوئے تو پاکستان کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں آگے جو ہے وہ مجھے کسی قسم کی جو ہے وہ خوشحالی نظر نہیں آ رہی. ہماری آئندہ نسلوں کے لیے کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہر پاکستانی ان چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہے. ان مسائل کا حل بہت ضروری ہے، اور یہ حل کون کرے گا اس کے بارے میں بھی یہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا حل کون کرے گا. اور ہماری جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں صرف عدلیہ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس کے اوپر عمل درآمد کروا سکتا ہے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں عدلیہ، تو یہ آگے ہمارے آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. تو اس ویڈیو اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.